سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت کارروائیاں جاری۔ مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں اب تک فتنہ ہندوستان کے 13 دہشت گرد ہلاک، متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسلحہ، بارود اور IED تیار کرنے کا مواد برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے باعث فتنہ الخوارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ بحر احمر میں حوثیوں کے سعودی جہازوں کا نشانہ بنانے کے بعد سعودی اتحاد کی کارروائی۔ جزیرہ کمران اور یمن کے الحدیدہ گورنریٹ میں حوثی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فضائی حملے بحر احمر میں حوثیوں کی جانب سے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں کیے گئے۔ الحدیدہ میں حوثیوں سے منسلک فوجی اہداف پر کارروائی کی۔ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یمن کی تمام بندرگاہیں بحری آمد و رفت کے لیے کھلی ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی کی بحر احمر میں تازہ حملے میں حوثیوں کی جانب سے ایک سعودی جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ کہا جہاز منزل کی جانب رواں دواں ہے، عملہ محفوظ ہے۔ حوثیوں کا سعودی عرب کے شہر جازان میں آئل تنصیبات پر میزائل حملوں کا دعویٰ۔ تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی میڈیا نے حملوں کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری تنازع، باب المندب اور خطے کی دیگر مسائل کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں۔ باب المندب میں پیش آئے واقعات کی جڑیں یمن، سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ اس سے قبل روسی اور چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں عباس اراغچی نے آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکہ کو قرار دیا۔ ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کو جنگی جرائم کہا۔ چینی وزیر خارجہ نے ملاقات میں کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکراتی عمل فوری دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی مشترکہ کوششیں جاری ہیں۔ اس بار بھی ہماری کاوشوں کا نتیجہ اچھا آئے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پرامید۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم۔ اسلام آباد میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن ضمیر چودھری سے ملاقات میں کہا پاکستان میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ لارڈ ضمیر چودھری نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے علاقائی استحکام کے لیے قابل تحسین کاوشیں کی۔ سرگودا، جہلم اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مانسون بارشیں۔ قصور اور لاہور میں بوسیدہ مکانوں کی چھتیں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد سمیت 5 زخمی جاں بحق ہو گئے۔ موسلادھار بارش سے لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن میں نظامی زندگی مفلوج۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق واسا کی ٹیمیں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے متحرک ہیں۔ کئی علاقوں میں پانی کی نکاسی کر دی گئی، کئیوں میں پانی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں مٹھی، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، چھاچروں میں موسلادھار بارش۔ بحر عرب سے طاقتور مانسون ہوائیں سندھ میں داخل۔ مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی، دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں ہیں۔ اور مودی نے گھٹنے ٹیک دیے، کاکروچ جنتا پارٹی کامیاب۔ طلبہ احتجاج پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ دینے اور مودی استعفیٰ قبول کرنے پر مجبور۔ مودی حکومت احتجاجی طلبہ پر درج مقدمات کی واپسی اور امتحانی نظام میں خرابی پر خودکشی کرنے والے طلبہ کے ورثاء کو 1 کروڑ ہرجانے کی ادائیگی کے مطالبات پہلے ہی مان چکی ہے۔ احتجاجی طلبہ اور حکومت کے مذاکرات کا دوسرا دور اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔